دعا مانگنا فرض ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ہم سے دعا مانگتے رہو، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسا کون ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی تکلیف میں بے چین ہو کر دعا مانگے تو اس کی تکلیف دور کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا نہیں کہ تمہاری مصیبت کو دور کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمانا بالکل سچ ہے۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے، تیرے در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو پا ہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو۔ مانگنا ہم پر کیا ہے تو نے فرض، اور سکھا ہم کو دیے آداب عرض۔ مانگنے کو بھی ہمیں فرما دیا، مانگنے کا ڈھنگ بھی بتلا دیا، بلکہ مضمون بھی ہر ایک درخواست کا ہم کو یا رب تو نے خود سکھلا دیا۔ ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ تجھ سے بھر کر دینے والا کون ہے، مانگنے والوں کا داتا کون ہے۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا مانگنا عبادت کا سر اور مغز ہے، اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ تم لوگ دعا مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوتا، اور دعا مانگنے والے کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور مل جاتی ہے۔ ایک یہ کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرے جو چیز مانگی ہے وہ اسی وقت مل جائے یا پھر کسی وقت میں مل جائے گی، تیسرے قیامت کے روز اس کا بدلہ ملے گا۔ لکھا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو بے حد نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وہ بندے کہیں گے اے پروردگار، یہ بے شمار نعمتیں ہم کو کس عمل کے بدلے میں دی گئی ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ یہ نعمتیں تمہاری ان دعاؤں کا بدلہ ہے جن کو ہم نے تمہارے ہی فائدے کے لیے دنیا میں قبول نہیں کیا تھا۔ یہ حال دیکھ کر وہ لوگ کہ جن کی دعائیں دنیا میں ہی قبول ہوئی تھیں اور اپنی مرادیں پا چکے تھے، بہت افسوس کے ساتھ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کیا اچھا ہوتا کہ دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج ہم بھی ان نعمتوں سے محروم نہ ہوتے۔ دعا قبول ہونے کے اوقات اللہ تعالیٰ نے ہم عاجز بندوں پر بڑی مہربانی فرمائی ہے۔ ہر وقت اور ہر حالت میں اور ہر جگہ ہم کو دعا مانگنے کی اور بارگاہ عالیہ میں درخواست پیش کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن ان وقتوں میں خاص درجے کی برکت اور قبولیت زیادہ ہے۔ اذان میں حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح کے بعد، اذان اور تکبیر کے درمیان، مصیبت کے وقت، فرض نمازوں کے بعد، نمازوں کے بغیر سجدے میں، تہجد کی نماز کے بعد، قرآن پاک پڑھنے کے بعد، خاص کر کہ جب قرآن پاک ختم کر دیا جائے، عرفات کے میدان میں، کعبہ شریف کی زیارت کے وقت، طواف کرنے کے وقت، حجر اسود کی زیارت کے وقت۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ اپنے رب کے نزدیک زیادہ تر سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو لوگو تم سجدے میں زیادہ دعا مانگا کرو۔ سجدے کرنے میں حق تعالیٰ کی عبادت اور تعظیم کمال درجہ رکھتی ہے، اور بندے کی عاجزی اور محتاجی ظاہر ہوتی ہے کہ اپنے اعضائے رئیسہ کو خاک پر اپنے مالک کے سامنے رکھ دیا اور اپنی کمزوری اور محتاجی کو ظاہر کر دیا۔ اس لیے بندے کو سجدے میں نزدیکی زیادہ ہوتی ہے، اور اس وقت بندے پر حق تعالیٰ کی خاص رحمت برستی ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو سجدہ کرنا شرک ہے، حرام ہے۔ بندے کا سر اپنے مالک وحدہ لا شریک کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکنا چاہیے۔ دعا مانگنے کے آداب: حلال مال سے کھانا پینا اور پہننا، دل لگا کر مانگنا، پاک صاف ہو کر مانگنا، کعبہ کی طرف منہ کر کے مانگنا، نماز کی طرح بیٹھ کر دعا سے پہلے اور بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا اور درود شریف پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو چھاتی تک یا کندھوں تک اٹھانا اور دعا کے بعد منہ پھیر لینا۔ دعا مانگتے ہوئے آسمان کی طرف نہ دیکھنا، آہستہ آواز سے مانگنا، دوسروں کو نہ سنانا، نبیوں کا یا ولیوں کا یا قرآن پاک کا واسطہ دینا، کئی بار لوٹا لوٹا کر مانگنا، قبول ہونے کا یقین کرنا،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں تم کو ایسی بات بتلائے دیتا ہوں کہ جو تمہارا رزق بڑھا دے اور دشمنوں کی شرارت سے بچائے، وہ یہ کہ دن رات میں جب موقع ملے تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو۔ خوب یاد رکھو، جس آدمی کے لیے دعا کرنے کا دروازہ کھل گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنے کا ثواب۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی ایسا مسلمان بندہ نہیں جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرے مگر فرشتہ کہے کہ تجھ کو بھی اس دعا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان بھائی کے پیچھے اس کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا اچھا عمل ہے کہ فرشتہ بھی دعا کرنے والے کے واسطے دعا کرتا ہے، اور پیچھے دعا کرنے میں یہ اثر ہے کہ وہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں رعایت نہیں اور منہ دکھاوا نہیں ہوتا، صرف خیر خواہی ہی ہوتی ہے۔